حرام اور کفر ہے، بات یاد رکھیے۔ اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے۔ نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا فور ٹائم، بابا ریسٹوٹین، بہت بڑے بابا ہے۔ قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے، قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے۔ میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی، منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں۔ جاؤ جنوں، جاؤ پتہ کر کے لاؤ میرے سے مومن جن۔ راضم بولا میرے موکل ہے یہ 10-15 مومن جن، اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا۔ ہاں تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا، تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا، لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے۔ پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں۔ کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا قبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو، آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے، آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا۔ یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے۔ ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے، چونکہ ماں کا، اس لیے کہ وہ رزق لینا چاہتا ہے نا۔ جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی، اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا، ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے۔ کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے، وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت ہے۔ تو من القرآن کا لفظ ہے، پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآن کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ، تجزیہ۔ تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گی نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی، آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے۔ ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے، رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر۔ تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے، چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں، ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے، چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی۔
عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن۔ قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا۔ سب کچھ کر لی، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا کی یہ ہے۔ اب کیا ہوتا دیکھیے، بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے۔ میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے۔ میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا، اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعے میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا۔ ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں، کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے۔ اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے۔ ایسا دیکھ کے تھوڑے یار، جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر۔ اس لیول تک شعبدے بازی، کہانت اور جادوگری ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا ہمارا۔ لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے۔ لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لی میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ، ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی، یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ ویسے اٹھتی نہیں ہو، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے اتنی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ ہاں، بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کر کے گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے سے جاتے ہو، کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، کہا پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے، پھر کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا لیکن مالک کو کرے گا، ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آصیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کے،
کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی پھر. تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس گولڈن رول کو یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ جادو ہے, ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے, اللہ سے آپ مانگیے, اللہ تعالیٰ سب کریں گے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. چونکہ شیطان کچھ بھی ہو, اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں, مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر. لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا, ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ, جس کو ہم کہتے ہیں نا, بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے, لہٰذا اللہ کو آواز, اللہ اس سے بچانا, بس ختم. پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے, اس سے مدد مانگے, تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا. تو یہ چند باتیں تھیں جن اور